1995 میں بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ یہ اقوام متحدہ کے چہرے پر بدنما داغ کہ دشمن بت پرست ہوں، بدھسٹ ہوں، یہود اور نصارہ ہوں، مجوسی ہوں، یہ اسلام کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ مسلمانوں کا وجود دنیا کے اندر انہیں بھاری محسوس ہوتا ہے۔ یہ دشمنی کس لیے؟ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کی وجہ سے، اسلام کی قوت کی وجہ سے، اسلام کے غلبہ کی وجہ سے، اسلام کی شان اور شوکت کی وجہ سے، اسلام کو دنیا میں پھیلنے کی وجہ سے، اسلام کے غلبے کی وجہ سے دشمن اسلام سے جلتے ہیں، مسلمانوں سے جلتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عہد رسول سے اسلام کے دشمن مسلمانوں کو جو اذیت دیتے آ رہے ہیں، آج تک وہ اذیت ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی دنیا کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں، تمام ممالک کے اندر مسلمانوں کی حالات بد سے بدتر ہے۔ کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، بت پرستوں کی طرف سے مسلمان کو ایک سے ایک اذیت دی جاتی ہے۔ انہیں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، وطن سے نکالنے کی پلاننگ چلتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، ان کا جینوسائیڈ کیا جاتا ہے، قتل عام کیا جاتا ہے۔ 1995 میں بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ یہ اقوام متحدہ کے چہرے پر بدنما داغ۔ 1995 میں بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ یہ اقوام متحدہ کے چہرے پر بدنما داغ۔ حال میں برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، انہیں ملک سے بے دخل کیا گیا۔ یہ بدھسٹوں پر اور وہاں کی حکومت پر بدنما داغ۔ ہندوستان میں جو کچھ مسلمانوں کے حالات ہیں اور مسلمان کو جس طریقے سے کھلے عام قتل عام کی دھمکی دی جا رہی ہے، یہ وہاں کی حکومت اور ہندو دھرم کے شنکراچاریہ گرو اور ان کے سنتوں اور سادھوؤں کے چہرے پر بدنما داغ۔ بہرکیف ہر جگہ یکساں حالات ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا، انہیں ختم کرنا، دنیا سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں ایمان والوں کو حوصلے میں رہنا چاہیے، ایمان والوں کو اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے، اور دنیا کی ان مصیبتوں سے اور دشمنوں کے اس خطرے سے، اس پریشانی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک حدیث سناتا ہوں جو مسند احمد میں ہے، اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور امام حاکم اس کو ذکر کیا ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امتی ہذہ امت مرحومہ، امتی ہذہ امت مرحومہ، میری یہ امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری یہ امت اللہ کی رحمت ہے اس امت پر، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے اس امت پر۔ لیس علیہ عذاب فی الآخرہ، اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہے۔ اس امت کو، امت محمدیہ کو آخرت میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس امت کا عذاب کیا ہے؟ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل، اس امت کا عذاب دنیا ہی میں اللہ دے دیتا ہے، فتنے کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، قتل کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، آندھی کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، طاعون کی شکل میں، وبا کی شکل میں۔ اللہ رب العالمین امت محمدیہ کو اگر اس دنیا میں پریشانی دیتا ہے، مسلمان اگر کہیں قتل ہو رہا ہے، مسلمان پر کہیں اگر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اگر مسلمان اگر وبائی بیماری سے مر رہا ہے، مسلمان اگر کہیں مصیبت کا شکار ہو رہا ہے، مسلمان کہیں پریشانی میں مبتلا ہے، مسلمان کہیں ہراساں اور پریشان کیا جاتا ہے، مسلمان کہیں خوف اور ہراس کی زندگی گزار رہے ہیں، ان چیزوں کے بدلے اللہ رب العالمین آخرت کا عذاب ٹال دیتا ہے، ان چیزوں کو آخرت کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے، آخرت کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ اگر ہم یہاں پریشان ہیں تو یہ پریشانی ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ کر رہا ہے، آخرت میں ہمیں اللہ رب العالمین اس پریشانی کی بنیاد پر، اس مصیبت کی بنیاد پر عذاب ہلکا کر دے گا، ہو سکتا ہے عذاب معاف کر دے۔